کی نماز اثر سے پہلے محفل سماج کا انداز آپ حضرات دیکھ رہے تھے. آپ نے بھی بڑی بڑی قوالی سنی ہوگی, بڑے بڑے خانقاہی ماحول دیکھے ہوں گے, بڑے اچھے اچھے سوال سنے ہوں گے, لیکن آج کا رنگ, آج کی یہ کیفیت, آج کی یہ محفل سما اور آج کا یہ رنگ اور ذوق یہ بتا رہا تھا کہ آج مجلس میں عجب کیف و بہار آئی ہے. آج مجلس میں عجب کیف و بہار آئی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے طیبہ سے بہار آئی ہے. یوں لگتا ہے جیسے طیبہ سے بہار آئی ہے. اللہ اکبر. میں کبھی کبھی حیران ہوا کرتا تھا کہ وہ کیسے لوگ تھے جو حضور معین الدین اجمیری کی محفل میں بیٹھ کر قوالی سنتے تھے, لیکن آج یہ رنگ دیکھ کر میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس اجمیری کی موجودگی میں سنا کرتے تھے, ہم اپنے اجمیری کی موجودگی میں سن رہے ہیں. ارے تم نے نگاہوں کے تیر دیکھے نہیں, تم نے نگاہوں کا رنگ دیکھا نہیں. کسی رنگ والے کی محفل میں آ, کسی درد والے کی محفل میں آ, کسی علم والے کی محفل میں آ, نہ کسی مستی والے کی محفل میں آ. اللہ اکبر. اور یہ باتیں محض باتیں نہیں ہیں, ان کے پیچھے قرآن کی پاور موجود ہے. اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے حبیب معلم کتاب ہیں, حضور کتاب کے معلم ہیں, صحابہ کتاب کے متعلمین ہیں. حضور کتاب پڑھانے والے, صحابہ کتاب پڑھنے والے. پر کیا ہی مزے کی بات ہے, نہ کتاب حضور کے سامنے, نہ کتاب صحابہ کے سامنے ہے. نہ صحابہ نے کتاب میں دیکھ کر پڑھا ہے, نہ صحابہ نے کتاب میں دیکھ کر علم حاصل کیا, نہ رسول اللہ نے کتاب میں دیکھ کر پڑھایا. ماننا پڑے گا صحابہ نے جتنا علم پڑھا ہے کتاب کو دیکھ کر نہیں, رخ یار کو دیکھ کر پڑھا ہے. رخ یار کو دیکھ رہے ہیں, علم کے سمندر حاصل کر رہے ہیں. دھوریا شریف والو نصیب والے ہو, آج تم بھی رخ یار کی زیارت کر رہے ہو. رخ یار کی زیارت بھی کرتے جاؤ اور عشق و محبت کے موتی بھی حاصل کرتے جاؤ. اس لیے کہ رندوں کے لیے مے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. رندوں کے لیے مے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے, اور دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. آؤ حضور نصیر ملت کے چہرے کی تلاوت کرو. ہم اس چہرے کی تلاوت کرتے ہیں جس چہرے کا تعلق کسی چہرے سے ہو, جو چہرہ کسی چہرے والے سے فیضیاب ہو. اور اگر فیضیاب نہ ہو تو ایسے رنگ بنا ہی نہیں کرتے, یہ کیفیتیں پیدا ہی نہیں ہوا کرتی. ہماری دعا ہے اللہ رب العزت حضور نصیر ملت کو عمر دراز عطا فرمائے, عمر خضر عطا فرمائے, اور جس طرف جاتے جائیں رسول اللہ کی امت کے دلوں کو جگمگاتے رہے. الحمدللہ آپ نے یہاں پر رنگ دیکھا, ہم نے حضور نصیر ملت کے فیوز و برکات کا رنگ امریکہ میں دیکھا, ناروے میں دیکھا, ڈنمارک میں دیکھا, اور برطانیہ میں ایک رنگ کی ایک جھلک بتاتا ہوں. حضور نصیر ملت کی خدمت عالیہ میں میں ایک سکھ کو لے کر آیا جو فقط عام سکھ نہیں تھا بلکہ سکھ مذہب کا وہ پریسٹ تھا, ان کا وہ عالم تھا. لیکن جب حضور نصیر ملت کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا, ایک وقت کے اجمیری مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کر لوں. حضور نصیر ملت نے فرمایا نہ پیچھے ہٹ جا, ہمارے مذہب میں اللہ کے سوا سجدے کی اجازت نہیں. کہنے لگا حضور اس لیے تو میں اجازت لے رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا, پھر میرے لیے بھی سجدہ منع ہو جائے گا. اب مجھ پر شریعت نہیں, مجھے رج کر سجدہ کر لینے دو. کیا سمجھو تم حضور رسول ملت کی نگاہوں کو؟ یہ ویسے ہی نہیں, یہ ویسے ہی نہیں ہے. کچھ تو ہے ساقی تیرے مے خانے میں, کچھ تو ہے ساقی تیرے میں, بلکہ کچھ تو نہیں, سب کچھ ہے ساقی تیرے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضور رسول ملت, وارث علوم مہر علی, آستان عالیہ گولڈا شریف. اب دل کو تھام کر بیٹھے, نظروں کو جما کر بیٹھے,
سکون اور محبت کو جما کر بیٹھے، زیارت بھی کریں اور میرے غریب نواز کی فیوز و برکات بھی سنیں۔ تھوڑا یہ کرنا سٹینڈ نال تھوڑا کرنا ایسا پکھیاں در تلے بچ آواز بھی نہیں مانا گلا بھی خراب کر سکتے تھلے کر کے چکو دے تلے ایسے دور ہی رکھو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على دروشي بابا دے بلند اللهم صل على محمد وعلى سامعین محترم، علماء گرامی قدر، یہاں کچھ چہرے اہل علم بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور پھر ہمارے ساتھ بھی اسٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں۔ محفل بظاہر اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ آج جس انداز سے کلام پیش کیا گیا اور جس ذوق اور کیفیت سے آپ لوگوں نے سماعت کیا،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا، جن ہستیوں کا ذکر تھا، ان لوگوں کی روحانیت کے اثرات بھی یہاں ضرور موجود تھے۔ میں نے تو امتیاز شاہ صاحب سے یہ کہا کہ آج محفل سماع پر ہی اکتفا کیا جائے، مگر ان کا اور بعض احباب کا اصرار تھا کہ آپ یہ حضرات دور دراز سے تشریف بھی لائے ہیں اور دو چار باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے، اصل چیز تو قرآن و سنت کی تبلیغ ہے، تو یہ کچھ ذوق کا سامان بھی کیا گیا تاکہ جو لوگ براہ راست اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ اس طرح معزوز ہو سکیں۔ بہرحال کوشش میری یہی ہے کہ اس پیغام کو پہنچایا جائے اور پورے ذوق سے، اور پہنچایا بھی جائے اور پھر ذوق والے اس کو بکمال ذوق سماعت بھی فرمائیں۔ مختصر پیش کروں گا، ارادہ تو یہی ہے، آگے آپ کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، ایک ہوتا ہے آیت، اس کی جمع آیات ہوتی ہے، قرآنی آیات۔ میری طرف متوجہ ہوں، سب لوگ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ مرزا بیدل نے کہا تھا کہ جہانے نظر پر رخت دوختست، ایک جہان نے تیرے چہرے پر نظر جمائی ہوئی ہے، باغ میں دنیا تجھے دیکھنے آتی ہے، تو اے گل بسوئے کے روح کردئی، اے پھول تو نے کس طرف چہرہ کیا ہوا ہے، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ باغ میں لوگ پھولوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے پھول اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے پھولوں کو چہرے بنائے ہیں، جس نے پھول کو پھول بنایا ہے اور پھول کو کانٹوں میں رکھ کر پھول کی حیثیت دی ہے۔ جی تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا، چونکہ یہ قبلہ رخ ہیں آپ، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں۔ پھول نے تو رخ ادھر کیا ہوا تھا نا اوپر، اور آپ کا قبلہ رخ ہے، آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ شاید اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے مجھے یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عرض کیا کہ وَمِنْ آیات ہی، ایک آیت ہے قرآنی، ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں نشانی، ایک آیت ہوتی ہے آیت قرآنی، ایک آیت کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نشانی۔ اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے وَمِنْ آیات ہی، کائنات کی اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے
اگر آپ میری ان نشانیوں کو گننا بیٹھ جائیں، آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ گن نہیں سکیں گے. آپ کی عمریں صرف ہو جائیں گی، زندگیاں تمام ہو جائیں گی، لیکن میری نشانیوں کو، میرے جلووں کو، میرے اس پھیلائے ہوئے تماشے کو ہے جی، اور میری اس جلوہ گری کو تم سمیٹ نہیں سکتے کہ ایک ایک ذرے میں میں نے کتنے آفتاب سجا دیے ہیں. فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. بھائی ہوائیں تو ہم نے سنی ہیں، یہ خوشخبری والے ہوائیں کون سی ہیں؟ یہاں آج حضرت پیران پیر کا ذکر ہوا، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب نیازمند ہیں حضرت پیران پیر کے. یہ گجرات سے ہمارے غلام غوث صاحب بیٹھے ہیں. باؤ جی بہت مہربانی فرماتے، پرانے لوگ ہیں، بہت پرانے. مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو نئی نئی غزل میں نے کہی تھی، تو یہ چادر پر آئے اور اس پر غوث پاک کے اور اس پر تو میں نے رشید فریدی وغیرہ گا رہے تھے تو میری غزل گا رہے تھے، باؤ جی بھی تھے، تو میں نے کہا اس میں غزل تھی تو یہ رو رہے تھے. اس دن سے میری ان سے سنگت ہو گئی. مقطع تھا، یہ رو رہے اور یہ مجھے لپٹ گئے آ کر یہ میرا مقطع سن کر. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا. 35-40 سال نکل. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا، یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مقطع تھا، بس دنیا رو رہی تھی اور یہ بھی اس میں اس دن سے. اور ہمارے ایک مخلص محبت والے حضرت غوث پاک کے خاص چودھری اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ. یہ بھی حضرت غوث پاک کے پکے غلاموں میں سے ہیں، پکے غلاموں میں سے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں نا ویسے نام کے، تو پکے جو غلام ہیں ان میں ہیں یہ. تو آج اس غوث پاک کے غلاموں کے جھمگٹے میں، اور پھر ہمارے مقتدر صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی بھی حضرت غوث پاک سے خصوصی نسبت ہے. اور یہی حوالہ ہے کہ یہ بھی الوی صاحب میں کس کس کا نام لوں، لیکن بطور خاص کچھ نام لیے جاتے ہیں. اللہ نے بھی سارے نبیوں کا نام تو نہیں لیا نا، 15-20 نبیوں کا نام لیا قرآن میں. اب سارے کہیں گے ہمارا کیوں نہیں نام لیا، بس اللہ کے علم میں ہیں. اب جو ان کے کھاتے میں ہیں وہ سب اللہ کے کھاتے میں ہیں، لیکن چند جو برگزیدہ تھے ان کو میں نے ذکر کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری کا باعث بناتا ہے، ہواؤں میں خوشخبری کا رنگ بھر دیتا ہے، خوشبو بھر دیتا ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اپنے اس لیے ہوائیں چلاتا ہے. یہ لام تعلیل ہے، علت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہوائیں کیوں چلاتا ہے، اس لیے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ اپنی رحمت تمہیں چکھائے. رحمت چکھائے. یہ کیا ہے؟ پھل ہے، پیداوار ہے، یہ سب غلے ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب ہواؤں کے مرہون منت ہیں. موسموں کے، ہوائیں موسم بدلاتی ہیں، بادل لاتی ہیں، بادلوں کو جماتی ہیں، بادلوں کو برساتی ہیں اور پھر ان کو لے جاتی ہیں. 4 ہواؤں کی قسمیں ہیں. ہواؤں کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہوا
جو چلتی ہے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، بادلوں کو جمع کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ریاح کی تشریح میں کہ دوسری ہوا ان کو جمع کر کے بالکل آمادہ کرتی ہے برسانے پر۔ ایک ہوا کی موجودگی میں وہ برستے ہیں کہ اس لاکھوں اور کروڑوں من پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخصوص قدرت کے تحت ایک ایک قطرے کی صورت میں تبدیل فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہی ہوائیں اس کو پھیلا دیتی ہیں، مطلع صاف کر دیتی ہیں۔ تو مختلف ہوائیں ہیں، سرسر بھی ہے جس کو آندھی کہتے ہیں، یہ بھی ہوا کا ایک رخ ہے، اس کو سرسر کہتے ہیں۔ ریاح، اللہ نے ریح کی جمع ہے ریاح، ریح میں نے ہوا، ریاح میں نے ہوائیں۔ بھئی ہوا تو ایک ہوتی ہے، ہوائیں کیوں اللہ نے کہا؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہوا تو ایک ہوتی ہے، اللہ نے ہوائیں کیوں کہا؟ کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مطلب ہے کہ ہوا ہونے میں تو ایک ہے کہ ساری ہوائیں نظر نہیں آتی، نہ آندھی نظر آتی ہے، نہ نسیم نظر آتی ہے، نہ شمیم نظر آتی ہے، نہ صبا نظر آتی ہے، نہ سرسر نظر آتی ہے۔ جتنی ہواؤں کی قسمیں نظر نہیں آتی، نظر نہ آنے میں سب ہوائیں برابر ہیں۔ جملہ اٹھائیں، نظر نہ آنے میں ساری ہوائیں برابر ہیں، لیکن مبشرات کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بشارت دیتی ہے کس کی؟ کہ غلہ ہوگا، پھل دوں گا، گندم دوں گا، برساؤں گا، یہ کروں گا، وہ عطا کروں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ مبشرات، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے صبح باغ میں، نماز صبح کے بعد باغ میں بیٹھے تو ہوا چلتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو کو لے کر چلتی ہے، اس کو شمیم کہتے ہیں۔ شمن کا معنی ہے سونگنا، شمع یا شمو کا معنی ہے سونگنا۔ شمیم جس کی خوشبو ناک محسوس کرے سونگے، شمیم ہے جی۔ تو نسیم، شمیم اور صبا۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ۔ اس لیے ہوائیں چلاتا ہوں کہ تاکہ ہوا میرے حکم سے چلے اور ہوا کے حکم سے کشتیوں کے بادبانوں کے رخ مڑیں۔ ہے جی، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ اب آپ کہیں اللہ نے کشتی کا ذکر فرمایا، آج تو جہاز ہے۔ بھائی وہ تو کشتیوں کہہ رہو، وہ کشتیاں تو پانی پر ہوتی ہیں، تو بادبان جو ہیں وہ اوپر سے ان کے رخ مڑ جاتے ہیں تو کشتی نیچے سے مڑ جاتی ہے۔ ہوا براہ راست کشتی کو متاثر نہیں کرتی، بادبان کے حوالے سے یہ چلتا ہے سلسلہ۔ تو آپ نے کہیں گے کہ آج تو جہاز تھا، اللہ نے جہاز کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاز کی نقل جو اتاری ہے انہوں نے پرندوں سے اتاری ہے، کیونکہ جو پرندہ کھانا کھا کر اڑتا ہے تو اس کے معدے میں وہ دانے، وہ غذا موجود ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، تو وہ دانوں کو، غذا کو اپنے سینے میں لے کر اڑتا ہے، تو غذا محفوظ طور پر اڑتی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ اڑتی ہے نا۔ اسی کی نقل اتاری ہے، اور آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ
کہ وہ اپنی پرواز میں مختلف جہتیں اختیار کرتے ہوئے اپنے پچھلے پر جو ہیں ان کو ہلاتے ہیں، یوں ہلاتے ہیں نا، اس سے بیلنس قائم کرتے ہیں، پھر اس سے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رخ متعین کرتے ہیں۔ اس کی نقل اتاری ہے ہوائی جہاز۔ یہ اللہ نے جو قدرتی طور پر جہاز اڑائے ہیں نا یہ پرندے اپنی قدرت سے، اس کی نقل اتاری ہے۔ تو جہاز کے اندر سینے میں آج 500 سواریاں اسی طرح بیٹھتی ہیں جس طرح اس پرندے کے اندر دانے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت پہلے دکھائی پرندوں کو۔ 100 میل بھی طے کرے گا پرندہ تو آپ آئیں اس کو اگر چیریں تو اس کے اندر غذا موجود۔ بھائی غذا بھی تو سفر کر کے آئی ہے نا، غذا بھی سفر کر کے آئی ہے۔ تو اسی طرح جو اس کے سینے میں بیٹھ جائے وہ سفر کرتا ہے، اور وہ اڑتی ہے چیز اتنی بڑی بھاری، کس پر؟ ہوا پر اڑتی بھی ہے۔ وما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا اتنے بڑے پرندے، اتنی مخلوق کو ہوا میں روکتا کون ہے، گرنے سے بچاتا کون ہے؟ فرمایا میں بچاتا ہوں۔ بیلنس میں نے قائم کیا ہے، ان کو توازن دیا ہوا میں نے۔ جب وہ ناہمواری کا شکار ہونے لگتے ہیں تو پر اپنے برابر کر لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ان کو بیلنس دیا۔ تو آپ دیکھیں آج جہاز بھی جب اڑتا ہے تو اس کے جو مڑنے کے اونچا اور نیچے کرنے کے اس کے پر جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان سے پورا جہاز نیچے ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے۔ اس کا جو اوپر یہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، پر پیچھے لگا ہوتا ہے، اس سے وہ ادھر ادھر دائیں بائیں مڑتا ہے۔ تو وہ بھی لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، یہ ہوائی بادبان ہے، وہ زمین پانی پہ ہے، یہ فضا میں ہے، یہ بھی اسی ہوا کا مرہون منت ہے، اور ہوا اپنے مالک کے کرم پر چلتی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ایک میں نے مختصر سی تشریح، لمبی تشریح نہیں کی میں نے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے چلاتا ہوں، پھر علت ہوائیں چلانے کی علت کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے جو اس بکھیرے ہوا فضل ہے کائنات میں اس کو تلاش کرو۔ بھائی وہاں کوئی موسم اچھا ہے، دوسرے علاقے میں جا کر وہاں گندم لو، کوئی اناج لو، پھل لو، ہے جی، وہاں ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے جو فضل کیا ہے دوسرے مقامات پر وہاں۔ اور پھر تیسری وجہ، چوتھی کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے چلاتا ہوں تاکہ تم شکر کرو۔ تو 3 علتیں ہوئی۔ کیا کہ میں تمہیں چکھاؤں اپنی رحمت کو، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہے جی، شکر بھی کرو، ہواؤں کے چلنے پر شکر بھی کرو۔ آگے بات آئے گی شکر کون لوگ کرتے ہیں، ذکر آئے گا کہ ہواؤں کے چلنے پر کون شکر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے۔ اب تو حبس کا عالم ہے نا، آپ تو یہ بھی شوق کرتے ہوں گے کہ کاش پنکھا ہوتا، ہوا ہوتی تو آپ بھی شکر کرتے۔ یہ بھی وہ ایک مقام ہے شکر کا کہ بھی آپ کو ہوا ملے تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے کہ جو طبقہ ہواؤں کے چلنے پر شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ یوسف کو بچپنے میں ایک خواب آیا تھا، ہے جی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت
انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے، ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، چاند دیکھا، سورج دیکھا، اور ان کو ایک ہے، یہاں اللہ نے 2 رویتوں کا ذکر کیا ہے. یا بت اذ قال یوسف لأبیہ یا بت انی رأیت فی المنام انی رأیت احد عشر کوکبا، ایک میں نے 11 ستارے دیکھے. ایک رویت یہ ہوئی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو بھی دیکھا. اس کا بھی اس ماقبل رویت سے تعلق ہے. ایک پھر یہ خواب میں دیکھا 11 ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو، اور دوسری اسی خواب میں رویت، ایک خواب تکنا، ایک خواب ایک اور خواب تکنا. ایک خواب یہ دیکھا کہ میں نے چاند سورج کو جھکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، سجدہ کر رہے ہیں مجھے، اور میں ایک مطلق دیکھا، اور ایک یہ دیکھا اس خواب میں ایک اور کیفیت خواب کی. اور نبی کو ان دونوں کیفیتوں کا شعور ہے اور یاد بھی ہے کہ مطلق خواب نہیں دیکھا، خواب میں 2 کیفیتیں دیکھی. اور نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. تو خواب میں کیا دیکھا؟ دوسری رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میری طرف سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ایک خواب اور ایک خواب کے اندر پھر ایک خواب کی کیفیت کہ ان کو اپنی کہ کیا ہوا کہ ایک چیز کے اندر ایک اور چیز، نگاہ زاہد بد بھی پہنچ نہیں سکتی، شراب خم میں ہے، خم ہے شراب خانے میں. مٹکا پہ ہے شراب خانے وچ تے شراب پئی ہے مٹکے وچ. ہون زاہد دی نظر کنج پہنچے. تو 2 چیزیں ہیں، رأیتہم لی ساجدین. آگے قصہ ہے سارا، حسد تھا. میں آؤں گا مبشرات کی طرف. ہوائیں چلیں گی اپنے وقت پر، اپنے وقت پر چلے گی ہوا. تو کیا ہوا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. کہا کہ یہ یوسف جو ہے، اس کا بھائی بنیامین جو ہے، یہ ہماری نسبت باپ کے زیادہ محبوب ہیں. یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں دونوں سے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم پورا جتھا ہیں، 10 بھائی ہیں، یہ 2 بھائی ہمیں لے ڈوبے. اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں ہے، ان کی محبت میں پھنسا ہوا ہے. گمراہی سے مراد محبت کی ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اس کو قتل کر دو تاکہ یہ چہرہ ہٹ جائے تو تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ خلوت میں کھلا ملنا مل جائے گا. یہ دونوں راستے کے سے ہٹ جائیں گے، خصوصاً یوسف یہ ہٹ جائے گا راستے سے. وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم اچھے بھلے مانس لوگوں میں شمار ہو گئے. باپ تمہاری طرف براہ راست محبت کرے گا، توجہ کرے گا. یہ کانٹا ہے راہ کا، اس کو ہٹا دو. ہے جی. قال قائل منہم، ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، ارے بھائی
حسد اپنی جگہ، لیکن اس بیچارے کو اللہ نے جان دی ہے، مارو تو نہیں۔ لا تک کیا اس کے مارنے کی علت اس کا یوسف ہونا ہے؟ کیا جسے اللہ یوسف بنا دے اس کو مار دیا جاتا ہے؟ لا تقتلوا یوسف، اس کو مارو نہیں، قتل نہ کرو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اس کو اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا اس کو اپنے ساتھ لگا کر اٹھا کر لے جائے گا۔ اگر تم نے کرنے پر یہ تل ہی گئے ہو تو اندھے کنویں میں پھینک دو اسے۔ خیر سارا آگے مسئلہ چلا، میں چل رہا ہوں آگے۔ تو جب یوسف اس ڈھول میں بیٹھ کر، جب وہ ڈھول، جب وہ یعقوب کا ڈھول ڈھول میں بیٹھا، پنجابی کا ڈھول، محبوب ڈھول، وہ یعقوب کا ڈھول، وہ زلیخا کا ڈھول، ڈھول میں بیٹھا اور کنارے پر آیا تو ڈول پھینکنے والا بول اٹھا، یا بشرا ھذا غلام۔ ارے خوشخبری ہو، اتنا حسین چہرہ، میں نے پانی لانے کے لیے ڈول پھینکا، یہ تو ڈھول باہر آ گیا۔ یہ کیا ہے کہ آج افق جو ہے کنویں کا مقدر جو ہے وہ چمک اٹھا کہ ماہ کنعانی یہاں سے طلوع ہوا۔ خیر بازار میں گئے، بک گئے۔ اب بھائی چلے گئے، بڑا مشہور قصہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، علماء مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں، میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب عزیز مصر بنے، بادشاہ مصر، 40 سال گزر گئے۔ علماء لکھتے ہیں 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے۔ کات پڑا، یعقوب علیہ السلام نے بھیجا قافلے کو کہ بادشاہ بڑا سنا ہے، اچھا ہے، وہ بڑی عزت کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا غلہ بھی دیتا ہے، اور بھوک سے مر رہے ہیں سارا علاقہ۔ کنعان سے قافلہ گیا۔ اچھا وہ بھی آیا، اور جب یہ بک کر بازار میں آئے نا تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا، پسند کر لیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ۔ شہر کی عورتوں نے کہا جڑیاں سہلیاں یا کس لیاں زلیخا نیاں، جڑیاں زلیخا نیاں سہلیاں یا نا، انہاں آکھے کہ اے بادشاہ جڑا ہے نا مصر نا، اے نہیں اساں وسرنا۔ اے جڑا مصر نا بادشاہ اس نے جڑی بیوی ہے نا، اے تراود فتاہا عن نفسہ، اے جڑا لڑکا اے لے کے آئیے نا، اساں اپنی طبیعت تو پھسلانی ہے، اے جس طبیعت نہ ہے اس تو ہٹانی ہے سا، تراود فتاہا عن نفسہ، پھسلاتی ہے اس کو۔ قد شغفہا حبا، اور اس کی محبت نے اسے اندھا کر دیا ہے، حیرت زدہ کر دیا ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، اس کو تو ہم کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یہ بھٹک گئی ہے۔ ایک لڑکا کیا لائی ہے، اس پر اس کو دل دے بیٹھی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ
عليهن وأعتدت لهن متكئا. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے اپنے شہر کی سہیلیوں کی درپردہ چالیں سنی کہ میرے پشت پیچھے یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہیں، میری توہین آمیز گفتگو کرتی ہیں میرے حق میں، ارسلت الیہن، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیے لگائے، تکیے لگائے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. وہ جو ملامت کرنے والی تھی نا، ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری پکڑا دی. لو قتل کی تیاری کے سامان آ گئے ہیں، موقع آ گیا ہے. آج ذرا ذوق کی محفل تھی تو ہم نے بھی احسن القصص سے ذکر شروع کیا. وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، سامان دے دیے نا. ویسے تو زلیخا چھری کے بغیر قتل ہو گئی تھی، لیکن اس قتل کے لیے چشم زلیخا چاہیے. حسن جو ہے نا، حسن مار چھوڑنا ہے بندے ہیں، لیکن اس واسطے زلیخا نہیں اکھ جائی نہیں ہے، اینا نہیں اکھ نہیں ہے، یہ چھریاں نال مرنے جو گیاں، اس واسطے چھریاں پکڑائیاں. کیا بات ہے جناب. وآتت كل واحدة منهن سكينا، چھریاں پکڑا دی، چھریاں پکڑائیں اور ادھر پردے میں در پردہ یوسف کو کھڑا کر دیا. صرف کھڑا کر دیا، یوسف کو سنوارا نہیں، سرخی پاؤڈر نہیں لگائی یوسف پر. یوسفوں کو سرخی پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف در پردہ کھڑا کر دیا. کیا بات ہے. وقالت اخرج علیہن، بیٹھی تھی اور کہا کہ اے یوسف کے، اے یعقوب کے کنعان میں نکلنے والے آفتاب حسن، آ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر طلوع ہو جا. عشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے، عشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. اے یوسف، ابھی تو در پردہ ہے نا، یہ مجھ پر ملامت کرتی ہیں کہ تو نے یہ کہاں سے یہ چیز لائی ہو، اس کو کس چیز نے تمہیں تباہ کر دیا ہے.
غافل کر دیا ہے، مدہوش کر دیا ہے، نہ رات دیکھتی ہو نہ دن دیکھتی ہو، کس چیز نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے، تو بھی نکل عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، تو بھی نکل ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے، کون سے خنجر؟ خنجر ابرو، تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے، جب زلیخا نے کہا کہ نکل آ، تم ذرا ناسے ہے ناداں کو دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناسے ہے ناداں کو دکھا دو، ارے دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناسے ہے ناداں کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھا، زلیخا کیا یوسف نکل، اے مصرنیاں منیاں سیلیاں میرا سر کھا گئیاں نو، اے سر کھا گئیاں، اے نکل ذرا کہا، جس لئے نکلے نا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان کی نگاہ جمال یوسف پر پڑی، رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ، انہوں نے اس کی عظمت بیان کی، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں، اکبرنہ وقلنا وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، چھریاں چل گئیں، چھریاں چل گئیں۔ اب وہ کہہ رہی تھی، دیکھا نا جب تو زلیخا کی بھول گئی، اپنی پڑ گئی، کہنے لگی کہ دل سے نکل گیا، کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا؟ تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا؟ دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کی العظمت للہ،
یہ انسان تو نہیں، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، انسانوں کے چہرے تو ہم نے دیکھے ہیں، یہ انسان نہیں، یہ کوئی جلوہ رحمان ہے، اس کی بڑی اونچی شان ہے۔ تو اب یہ منظر جب آ گیا نا، وہ حیرت زدہ ہو گئی، جمال نے حیرت زدہ کر دیا۔ تو اب آئی زلیخا کی باری۔ زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اے اوہ نے اے جڑی ہاتھ کپا بیٹھیو نا، اے اسی نے ہتھوں کپا بیٹھیو جس نے پیچھے میرا مغز چٹ گئی ہے، یو ملامتاں کر کر کے سر کھا گئی ہو میری، پتہ نہیں کیڑا بٹھایا یار، جان نہیں چھوڑنی اس نے، مغز چٹ گئی، رات دن کار بار لٹ گئی ہے، نڈا کوئی پسند کیتا ہے پتہ نہیں کتھوں کے نہیں، اے او آئی نے نہ نڈا یعقوب نا، لم تننی فی، اور دسو میں تا دل دیتا ہے تساں ہاتھ کپا چھوڑے، میں دل تا موڑ کے انسان تے تسی ہاتھ کتھوں موڑ سو، اور ملامت کرنے جو کیا نہیں یہ رہے ہو کہ تساں نے ہاتھ گواہ اور رنگے ہاتھ پکڑیا گئی ہو۔ ہاتھ کپیا سنو وے معذود ہو، حافظ فاروق سمجھنا بے گالا، گل سمجھو چلیو میں کہ گل بے کرنا، ہاتھ کپے خون جاری ہویا، زنانے مصر ہاتھ کپے خون جاری ہویا، کہ آکھیا زلیخا آکھیا ہون ملامت نہ کرے ہو کہ ہون آپ رنگے ہتھوں پکڑیاں گئی ہو۔ خیر جس وقت اگے چلیا سارا مسئلہ بنیا، اور جناب جس وقت آئے تو یہ سارا اس کے بعد قصہ ہوا، تو جب یہ قحط پڑا اور اس کے بعد سارے ابھی شناخت نہیں تھی، اب جن لوگوں نے جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا جناب یوسف علیہ السلام کو، تو وہ 40 سال کے بعد قحط کے زیر اثر بادشاہ کے پاس آئے۔ تو آپ نے علماء سے سنا ہے سارا واقعہ، دہرانا نہیں چاہتا میں، تو ایک صرف بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وقت آیا یوسف کے بھائی ان کے سامنے آئے، میری کیسٹیں باہر بھی جاتی ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ پنجابی بولتے ہیں، حیدرآباد تک باہر جاتی ہیں، کبھی کبھی میں پنجابی بول لوں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یعنی یہ چیز جب سامنے آئی تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے سامنے آنا پڑا۔ اب وہ پہچان گئے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا، نہیں جی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بڑا مسئلہ خراب ہے، لمبا واقعہ ہے، مجھے اب بیان کا وقت نہیں ہے، بڑا دردناک قصہ ہے، یہ درد کا قصہ ہے، کیونکہ یہ ایک مرد کا قصہ ہے۔
مرد کا قصہ درد کا ہوتا ہے. حسین بھی مرد ہے نا, حسین کربلا کا مرد ہے اور اس کا قصہ بھی درد ہے. یہاں بھی یوسف حسن میں فرد ہے, حسن میں فرد ہے اور اولاد یعقوب میں مرد ہے. اس لیے اس کا قصہ سراپا درد ہے اور اس کو دیکھ کر حاسدوں کا منہ زرد ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے. جی تو اس کے بعد کہا جب سامنے آئے نا, مگر وہ منصب پیغمبری پر تھے, چھوٹا بہت یہ چھوٹا کوئی منصب تو نہیں ہے نا, تو انہیں پتا تھا کہ یہ ایسے کریں گے. تو ثابت ہوا کہ یہاں مجھے استاد کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے جو اپنے بھائی سے عزت کیا تو وہ سارے براہ راست ایک پیغمبر کے بیٹے تھے. سارے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, اسحاق کے پوتے تھے, ابراہیم کے اسماعیل کے پڑپوتے تھے اور ابراہیم ان کے جد اعلیٰ تھے. تو یہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ اس کا شعر ہے کہ یوسف بے مہری اخواں بچا افتادہ. یوسف اپنے بھائیوں کی حسد اور ظلم کی وجہ سے کنویں میں گرا. تو ثابت کیا ہوا, بے حسد نہ بود برادر گر پیمبر داداس. اگرچہ پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو بھائی میں حسد ضرور ہوگا. تو اگر پیغمبر جو براہ راست پیغمبر کا بیٹا ہے اور پیغمبر کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی اولیاء اللہ نہیں ہوتے, کیا بات ہے, پیغمبر کی جوتوں کے دھول کے برابر بھی اولیاء اللہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے, تو اگر ایک نبی کے 11 بیٹوں میں حسد ہو سکتا ہے تو ولیوں کی اولاد میں حسد نہیں ہوگا؟ تو بے حسد نہ بود برادر, پرا حسد تو خالی نہیں ہو لگا. پاویں پیمبر نہ پتر پہ ہوئے, نبی نہ پتر پہ ہوئے, حسد اسے چوسی. مگر یوسف ہوسی تے حسد یوسف نہ کرسی. یہ سارے ایک جائے آپ جائے کوڑے ہوئے تے کہ ایک ہی نہ حسد کر سن. یہ 11 یا 15 پران 11 یا 15 پران خجینہ چ بڑا اتفاق ہے, سارے کوڑے, خوبی کچھ بھی کوئی نہیں. حسد ہونا ہے خوبی نال, خوبی کسی چاہی کوئی نہیں. او شودے حسد کے کرنا, حسد جو سے واسطے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھین مد بھریاں مخمور. اس واسطے مکھ چند بدر شاشانی چاہینا, حسد واسطے مکھ چاہینا, زلف چاہینی ہے, اکھ چاہینی ہے, زلف چاہینی ہے, چہرہ چاہینا, متھا چاہینا, چال چاہینی ہے. جی تاں کوئی حسد کرنا ہے, شودیاں کوڑیاں نال کون حسد کرے؟ اکھے جی نہ پراواں وچ بڑا اتفاق ہے, بھرا اتفاق نہ کرن دے کرن کے سارے شودے آن نہ کوئی یوسف آوے نا, اے نبی نہ پتر ہن 11, یعقوب نے 11 پتر 12 پتر تے بر میں وقت پا چھوڑیا, بر میں وقت پا چھوڑیا 11واں.
وقت واسطے پتہ لگیا کہ ایک بھی کافی ہونا ہے وقت پانے آستے ایک بھی کلا بہو ہے سمجھ آئی ایک بھی کلا بھی بہو ہونا ہے وقت پانے آستے 11 پرا آپس کوئی وقتہ نہیں جھگڑا ہونا نہ کوئی نہیں جفیاں لانے عیداں ملنے کپڑے پا کے کٹھے ٹرنے کوئی جھگڑا نہیں وہ جھگڑا سارے خوبی کوئی نہیں وہ یعقوب علیہ السلام نے پترن پیغمبر نے پترن اللہ کوئی تعریف بیان کی تھی نہ یاراں کے خوبی ہے وہ بڑے عالم ہے بڑے ہنجے ہنجے کوئی ذکر ہے نا کتاباں پڑھیا نے صرف نبی نے پتر ہے بس احدا عشرہ کوکبن 11 تارے تکن فرمایا تکن میں تینا خوبی کوئی نہیں ہے تیرا ہے تو ہم لی ساجدین اے میں نے اگے سجدہ کرنے والے بچو ہیں مطلب ہے کہ ایک نبی نے پترن 12 تے 12ویں وقت پا چھوڑیا تے 11 ماں اس اگے سجدہ کرنا پہ گیا نال نے جمے اگے یہ قرآن ہے میں کولو نہیں بیان میں کرنا قرآن تو باہر نہیں ہونا رائے تو ہم 11 تے انہاں میں اللہ خوبی کیوں نہیں پائی کیونکہ انہاں نال کو رسی آیا اللہ نے کوئی ناراضگی ہے یوسف علیہ السلام کیڑی کمال کیتی اللہ کے کیڑی بیان کیتی نے عدم چاہے انہاں تو وجود ہی کوئی نہیں ہے یوسف علیہ السلام کو اپلیکیشن پیش کیتی اللہ دی بارگاہ وچ تے تو میں اتنا سونا پڑھاویں یعقوب علیہ السلام کوئی دعا منگی گئی یا اللہ ماں ایک سونا پتر دویں تے بابی سارے کوجے بے کون خیر کوئی گل نہیں کچھ بھی نہیں آکھیا اللہ اپنی مرضی کی تھی تے وہ اپنی مرضی کرنا ہے اور اپنی مرضی کر کے دسنا ہے سمجھ آئی سمجھ آئی تے پیو اعتراض کوئی نہیں پتراں وقت پہ گیا ایک پیغمبر نے پتراں 11 ماں اساں فضیلت نہیں اساں پیو پہنچانا ہے اور تُسے یوسف ہی تو کوئی نہیں نا یوسف ہی تو کوئی نہیں ہے پھر وے کہ اس تو بعد جس ویلے اے گل سامنے آئی تو فرمایا اے آکھا نا کہ ہون اے ایسا نہیں چھوڑنا اب یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا بدلہ لے گا فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج ماں اللہ اقتدار دیتا ہے اختیار دیتا ہے بادشاہ بیٹھا ہے بن کے تخت تے تسی آج منگتے ہیں اور میرے سامنے کھلوتے ہو او کل ماں انے کھو وچ سٹنے والے ہو انے ہو یوسف آکھ رہے ہیں نا 40 سال تکیا تسی تو ماں ٹور بیٹھے ہو پر اج ماں اتھے ویکھ رہے ہو جتھے تساں نے وام گمان بھی نہیں سوچ سکنے کہ میں اتھے بیٹھا ہو ہے جی آج میں اتھے بیٹھے ہیں لیکن تسی اپنی نیتا نے مالک ہو تسی یوسف نہیں ہو یوسف دا حوصلہ یوسف دا علم یوسف دا حلم یوسف دی دانائی اس دی توانائی اور اس دی جڑے اندر سینہ اس دا حوصلہ تو اڈے چ نہیں تسی چڑیاں تے پتیاں نے حوصلے رکھنے والے ہو پتیاں نے حوصلے ایویں نکے نکے چھپکلیاں خالی یعقوب نے کار جم کے یعقوب علیہ السلام نے کار جم کے تے نخرہ پہ کرنے ہو جو پیغمبر نے کار جمیا خالی پیغمبر نے کار جمنے نال کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ تساں نے اندر حسد ہے تسی چل رہے ہو اللہ دی اطاعت تے چل رہے ہو تو انو اتنا خیال نہیں کہ یعقوب تو اڈا پیو پیغمبر ہے
اس دے پتر ہو کے تے سڑ رہے ہو عام بندیاں. جس طرح عام بندے گلی تے محلیاں تے شہراں عام لوگ سڑ دین, حسد کر دین, بغض کر دین, اسی طرح پیغمبر دے پتر ہو کے تسی یہ کام کر رہے ہو؟ نہیں, تسی جم تا پئے ہو یعقوب دے, پر یعقوب دے گن تواڈے کوئی نہیں. وارث تسی نہیں ہو یعقوب دے اوصاف دے. اللہ نے مینوں ہی بنایا وارث. تانوں جسم دیتا, تانوں جسم دیتا. ایک منٹ ٹھہرو, بہ جاؤ, بے تولا نعرہ نہ ماریا کرو. تانوں جسم دیتا تے مینوں یوسف دا اسم دیتا. تانوں صرف جسم دیتا, مینوں جسم بھی دیتا تے یوسف دا اسم بھی دیتا. تے پھر خالی نائنہ یوسف نہیں آ, اے ویک کے نو رنگے ہتھے او بیٹھی ہوئیاں نے. اے ہن پیاں مینا دینیاں کتھوں آندا سونا ایڈا ڈڈ پائیے. قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین. اسی تک گمراہ پا گیا, چلی ہو گئی ہے. چنگے پہلے خاندان نہیں, چنگے پلی سیانی ہوئے, متاں لوگاں دینے والی اپنی مت ماری گئی. جی اس آکھیا نہیں, اے گالے انہاں تکو خون لگے نے, ماریاں گئیاں, لٹیاں گئی نے, زبانہ بند ہو گئی نے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج میں یوسف ہاں, تساں جو میرے نال سلوک کیتا ہے میں زندگی کدے مینا بھی نہیں دیوں لگا کہ تساں میرے نال سلوک کے کیتا. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. جاؤ اے میری قمیض لے جاؤ, میرے باپ دے چہرہ مبارک تے لانا اتے پانا تے اللہ اس نظر عطا کرے گا. اے یعقوب یوسف دی قمیض نہیں ہے, اے او قمیض ہے جس ویلے ابراہیم علیہ السلام جس ویلے نمرود سٹو لگا نا آپا وچ تے کپڑے اللہ صاحب نے اتارے, ننگا کیتا. اللہ تعالیٰ جبریل حکم دیتا کہ جاؤ جنت سے نیا جوڑا لے جاؤ اور میرے خلیل کو, میرے ابراہیم کو پہناؤ. یہ وہ جوڑا ہے جو جبرائیل 1 سیکنڈ سے پہلے جنت سے لے کر ابراہیم کے پاس پہنچا. جب ابراہیم علیہ السلام اس کی برکت سے ان کو آگ نہیں چھو سکی اور اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے لیکن آج میرے ابراہیم کے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان ہو جا, ٹھنڈک پہنچا, ایئر کنڈیشن بن جا, اپنی کنڈیشن کو بدل دے, ایئر کنڈیشن ہو جا. اپنی سابقہ کنڈیشن کو بدل دے اور ایئر کنڈیشن ہو جا. سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا, آگ نے ٹھنڈک دی. سمجھ آئی؟ اس کے بعد کیا ہوا, وہ قمیص جناب ابراہیم نے وفات کے وقت اپنے بیٹے اسحاق کو عطا کی, اسماعیل کو. اسماعیل نے اپنے صاحبزادوں کو اور انہوں نے حضرت یعقوب تک آئی, اور یعقوب نے پھر بچپن میں یوسف علیہ السلام کے گلے میں یہ ڈال دی تھی, کیونکہ کئی 100 سال گزرتے تھے تو بہت وہ باریک ایک نلکی میں ڈال کر جناب ابراہیم کی وہ قمیض جو جنت سے جبریل لایا تھا وہ ایک نلکی میں ڈال کر آپ کے گلے میں لٹکا دی. کیوں کہ میرا بیٹا سونا بونگے سے نظر نہ لگے. پیو خطرہ ہے نا, پیو محبت ہے نا, تے محبت والے آنے نا اے ماما ہونیاں نا, اے میں نے پترے ہاں نظر لگ ویسی سونا پونگے. اے کہیں ماما تے ہمیں بھلے کھائی ہونا ہے جی, کیونکہ یہ بھی ہر پتر یوسف بھی سمجھنیاں رہنیاں تے ہر ماؤ نہ پتر یوسف نہیں ہونا, کسی ماؤ نہ پتر یوسف ہونا. سمجھ آئی نا؟ تے وہ جس لے آئی نا تے انہاں آکھیا یوسف میں نے میرے بیٹے کو نظر بد نہ لگ جائے, وہ نلکی وچ پا کے
تے حضرت یعقوب علیہ السلام جس ویلے او آپ گئے نا کھوئے بچ تے اس قمیص نی برکت نی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں بچایا، موت تو بچایا۔ پڑے ہوتے کھلوتے ڈول آیا باہر آئے، او سفر چلنا رہا۔ او جس وقت پتہ لگا نا کہ ابا جی دی اکھیاں سفید ہو گیا رو رو کے، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، اے میری قمیض لے جاؤ جڑی ماں جناب ابراہیم تو ورثے ملی ہے تے اس نے صدقے اللہ مشکلاں ٹالنا ہے تے میں نے پیو نے منہ ہوتے سٹو ون کے تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسا نظر دے سی۔ او آگائی گل ہوئی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ ٹوریا کتھوں؟ مصر توں۔ قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، بابا جی بولے ہیں نبیانہ بابا ہیں، بابا بولیا، حضرت یعقوب بولے ویکھو نا منظر ذرا ویکھو، اکھیاں نابینا ہو گیاں، اللہ دا محبوب نبی یعقوب بیٹھا ہے جی، آنکھوں لگا قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اوہ تسی ماں کدے اے نہ آکھو نا جے بڑھا 17-12 چ ہو گیا تے ہمیں بیلیاں مرنا ہے، تو فندون نہ کہ مانا بڑھا سٹھیا گیا ہے، 17-12 چ ہو گیا تے ہمیں بیلیاں دینا ہے، اے کدے نہ آکھو نا تے میں یقیناً آکھنا کہ انی لاجد ریح یوسفا، اور یقیناً ماں اپنے پترے یوسف نی خوشبو پیانی نے اتھے ہونا وہاں آئی دینا جیڑی میں آیت کچھ دیر پہلے پڑھی یہی اور دسو نا آواز چلی کتھوں؟ مصر توں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، میں ہواواں چلانا خوشخبری دینے والیاں، بچھڑے ہویا پتر ملنا پہ مصر تو قافلہ چلیا 40 سال تو بعد خوشبو آئی، کنان تو چلی 3 میل دور تو 3 میل دور تو، فرمایا انی لاجدو، نواسے بیٹھے پتر بیٹھے پوترے، پتر تو سارے کنان گئے نا تو قافلے وچ بیانے نا، پوترے تے نواسے بیٹھے آنکھوں لگے بابا جی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، وہ پرانیاں گلاں درد چھیڑ بیٹھے ہیں، پتر ایک تڑا مر گیا ہے سنیا ہے، پیڑیا کھا گیا ہے، 40 سال گزر گئے، رو 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 کے نہ رات تکیا نہ دیہار تکیا، 40 سال بعد وہ درد پھر جاگ پہ کیا مار کھا گیا ہون دادا کی گلا پہ پھر شروع کر دیتی 40 سال بعد اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ذَلَالِكَ الْقَدِيمِ، وہ پرانیاں گمراہیاں وہ گلاں گئیاں پٹک گیا گئے مردے کھا گئے اساں ختم ہو گیا، ہون کتے بیٹھے ہیں؟ اس آکھیا نہیں یقیناً ماں اس پترے نی خوشبو بھی آنی ہے، یعقوب نے مشام ہے نا، پیغمبر نہ مشام ہے، قوت شامہ یہ پیغمبر کی ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مقبول ہے محبوب ہے۔
جس لے آئی ہوا لے کے آئی نا اے او اللہ تعالیٰ ہوا چلائی جیڑا قافلہ چلے نا مصر تو تے جڑی وہ خوشبو لے کے آئی ہے جی کیڑی مبشرات جنہ خوشخبری دیتی کہ پتہ لاگی اس نہ نا رکھیا عاشقاں صبا اس نہ کہ نا رکھیا نے صبا اس نہ صبا وہ ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں یہ عشاق کی پیغام پر کہلاتی ہے حضور کے عشاق یہ مدینے کی طرف جب چلتی ہے تو یہاں سے اس کے دوش پر اپنے پیغامات ارسال کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اسی صبا کو تو یاد کر کے کہہ رہے ہیں صبا بسوئے مدینہ روکن بس عظیم دعا گو سلام برخاں صبا بسوئے اے مبشرات میں سے صبا جو چلتی ہے مشرق سے مغرب کی طرف جو عاشقوں کا پیغام محبوب کی طرف لے جاتی ہے صبا بسوئے مدینہ روکن عظیم دعا گو سلام برخاں اس نیاز مند نظام الدین سے کی طرف سے حضور کی بارگاہ سیاں پناہ میں سلام پیش کرنا ہے ہوا حضرت نظام الدین اولیاء نے جو پیغام صبا کو دیے تھے چونکہ آج ہواؤں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے میں ہوا کے دوش پر یہ پیغام مدینہ منورہ بھی بھجوا رہا ہوں تو حضور نے یہ پیغام جو حضرت نظام الدین نے بھیجا کہ صبا مدینے کی طرف گزر کر اور میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا بگرد شاہ رسول بھی گردو بسد تذرو پیام برخاں تو رسولوں کا جو سردار ہے اس کے ارد گرد طواف کرنا تو اس کے ارد گرد طواف کرنا کیونکہ شریعت نے ہمارے جسموں کو طواف کرنے سے روک رکھا ہے اے صبا تو اس ممانعت سے آزاد ہے اس لیے کملی والے کے ارد گرد جا کر طواف کرنا اور میری طرف سے نیاز مندی اور مسکنت کے حوالے سے میرا ایک پیغام بھی آپ کی عرض فرماتے ہیں پھر بشوز من صورت مثالی نماز بگزار اندر آ جا میرا مثالی وجود بنا لے وہاں نظام الدین کا ایک شکل بنا لینا جس طرح میرا چہرہ ہے قد ہے میرا اے ہوا میرا جسم میری مثال بنا لینا وہاں فتمثل لہا بشرا سویا قرآن نے ایک فرشتے کو بھی تو تمثل عطا کیا تھا تو بارگاہ ایسی میں عرض کرنا کہ ایک تیرے عبد عاجز نظام کی یہ گزارش ہے کہ اس ہوا کو نظام الدین کا شکل میں روپ میں آنے کی اجازت دے تو میرے جسم میں آ جانا میرا روپ بدلا لینا اور بشوز من صورت مثالی نماز بگزار اندر آ جا وہاں جا کر حرمشی میں نماز ادا کرنا میرا جسم بن کر وہاں نماز ادا کرنا اور اللہ نے خوش سورہ محمد تمام اندر قیام برخاں اعلیٰ لحن اور آواز کے ساتھ سورہ محمد مکمل طور پر نماز میں ادا کرنا پڑنا بابا
گہے گزر کن بباب جبریل گہ جبیں سا. باب رحمت سے کبھی گزر کرنا ہوا ہے نا، تیرے لیے آنا جانا تو مشکل نہیں ہوتا نا صبا کے لیے. وہاں تو زحمت، لوگ الٹا خوش بھی ہوں گے. تو چلے گی تو لوگوں کے ساتھ جو گھٹن ہے وہ بھی دور ہوگی، لوگ تجھے راستہ دیں گے. آرام سے جا، جدھر سے مرضی ہے جا، تیرے لیے تو تنگی نہیں ہے. تو جالیوں کو بھی چھو سکتی ہے جی. تو باب رحمت گہے گزر کن، باب رحمت سے کبھی گزر، اور باب جبریل گہ جبیں سا، اور اپنی جبین کو کبھی باب جبریل پر جا کر گھسانا. اور سلام ربی علی نبی گہے باباب سلام برخان. اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی پر جا کر میری طرف سے سلام پیش کرنا. آخر میں عرض کرتے ہیں کہ بلہ نے، یہ سبا کو کہہ رہے ہیں، بلہ نے داؤد ہم نوا شو بنا لئے درد آشنا شو. داؤد علیہ السلام کے لحن میں وہاں اختیار کرنا اور اندر ایک درد کی لہر پیدا کرنا. اور ببز میں پیغمبری غزل را زِ عبد عاجز نظام برخان. ببز میں پیغم حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس عالیہ میں یہ میری غزل نظام عبد عاجز نظام الدین دہلوی کی اس گزارش کو حضور کی بارگاہ عصیاں پناہ میں میری طرف پیش کرنا. سمجھ آئی؟ تو یہ اس شاک کے لیے سبا جو ہے یہ مبشرات میں سے ہے. اور میرے جد امجد کیا بولے؟ سباز ترائے شب رنگے مہوش تناز. سباز ترائے شب رنگے مہوش تناز. کشود نافع مشکی بروئے اہل نیاز. پیر مہر علی شاہ گولڈوی کیا عرض کرتے ہیں کہ سبا آج کیا تو آئی ہے؟ سبا آج تو کیا آئی ہے؟ ترائے شب رنگے مہوشان حجاز. پیر مہر علی شاہ کا کلام سمجھیں. پیر مہر علی شاہ نہ پتر ہو کہ کوئی بے کے ہتھے آوے تے اپنے دادے نے کلام نہیں تشریح کرے مزہ تان ہے. سمجھ آئی نا؟ اے پراپرٹی بھی ہے نا، ہے کاغذ دی پراپرٹی بھی نا. اس پراپرٹی دے تے سارے وارث بیٹھے نا اپنے اپنے پیوان دے. تے اس پراپرٹی دا کون وارث ہے جڑا میں بول رہا ہوں؟ سمجھ آئی؟ سبا سے ترائے شب رنگے مہوشے تناز. سراپا ناز چاند کے چہرے جیسے حجاز کے جڑے سونے نے انہاں دیاں رات ورگیاں کالیاں زلفاں. سبا سے ترائے شب رنگے مہوشے تناز. کشود نافع مشکیں بروئے اہل نیاز. نیاز مندہ نے نکاں ہوتے کستوری نے نافع نیا، یعنی آج ایک جسنا ہلے کھول دیتے سبا آج کس نیا زلفہ میں تو چھو کے آئی کہ مدینے والے حجاز والے پاسے جڑے سونے گزرے انہاں نہیں خوشبویاں نہیں کوئی والا نہیں خوشبو ماں پیا نہیں. یہ آواز ادھروں آئی
اگرچہ حسن تو از مہر غیر مستغنیس، میرے علی شاہ صاحب فرمانے کہ اگر اے کملی والے تنڈا حسن جڑا ہے دوئے کسی نے محبت یا توجہ یا نہ توجہ تو مستغنی بے نیاز ہے، کوئی تن تڑ آوے تامی بے نیاز ہے، نہ آوے تامی بے نیاز ہے۔ اگرچہ حسن تو از مہر غیر، غیر نہیں محبت کو مستغنی ہے، کوئی غیر تیرے نال کرے نہ کرے تنو کیے منع نہیں ہم، لیکن کملی والے میں انہوں میں نہیں ہاں کہ زی ایمان خیش آیم بعد کہ میں اپنی عادتاں چھوڑ دے وہاں تینے نال جڑی قدم بوسی ہے، تعلق ہے، نیاز ہے، غلامی نہ دعوے، جبی سائی ہے، خاک مالی ہے، اے میں نہ چھوڑ سکنا پاویں قبول کرے یا نہ کرے۔ سمجھ آئی میری گل سمجھی نے تے مبشرات خوشخبری دیتی تے ایک جڑی یہ گل میں آخری اور سمیٹ کے گل کرا میں کہ ایک ہوا اللہ تعالیٰ نے شان تک ہونا مبشرات خوشخبریاں دے رہی ہیں، اے یوسف نے ساریاں خوشخبریاں پھر عاشقان یا خوشخبریاں دیتیاں ہیں جی۔ حضرت معین الدین اجمیری بولے مگر سباز سرے کوئے دوست می آید، مگر سباز سرے کوئے دوست می آید، مگر سباز سرے کوئے دوست میں شاید میرے کملی والے دے کوچے بچو ہوا چلیے کہ از زمین و زمان بھوئے دوست میں آیت کہ پوری کائنات سے مجھے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ یقیناً یہ کملی والے کے شہر سے کوئی ہوا چلی ہے کہ جس میں توحید کی مہکار ہے۔ بیاں بواضح معینیوں رمز عشق شنو کہ از حکایت او بوئے دوست می آیت۔ اگر دوست کی خوشبو کو سونگھنا ہے تو معین الدین اجمیری کی مجلس میں بیٹھو کہ از حکایت او بوئے دوست می آیت، کیونکہ وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں سے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ ایک آخری شعر اور اس تو بعد میں پھر اجازت چاہتا ہوں۔ اس ساریاں گلاں کر کے ایک میں بھی سباب پیغام دیتا ہے، یہ تو بزرگاں دیتا ہے نا، اور بیدم شاہ وارسی بھی آکھیا کہ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جو آ کر بیٹھتا ہے تیری محفل، میرے اپنا شعر مجھے یاد آ گیا، ویسے لوگ اٹھے نہیں ہیں، حبس سے اٹھے ہیں، یہ حبس نہیں اٹھے، حبس سے اٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی،
تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ میں عرض کی تھی آخری ایتا بزرگاں دیتے نا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت محبوب الہی، حضرت غریب نواز اجمیری، بیدم شاہ وارسی، ہیں جی انہیں سارے لوگ عرض کی تھی تے میں کیا کیا، میں ایک پیغام ہاں، ایک ہوا یہی سبا اس طرح قاصد جڑے ہونے نا، میں ذرا شاعرانہ جی گل سن لو، قاصد جڑے ہونے نا بعض دفعہ ذرا نخرے چوبنے بھائی سارے جو منتا کرنے پہ سبا مہربانی کر، مدینہ شریف نہیں بھی مہربانی کر، اساں پیغام لے جا۔ میں نے یہ عرض حضور دی بارگاہ وچ عرض کری تے سبا تے کچھ آکھنے والے جڑے پیچھے لگ پینے، سبا نہیں بھی مغز مار چھوڑنے، سبا بھی تنگ ہو بھی نہیں ہے، پاکستان دا جڑی ونی بڑی تنگ ہو کے ونی اے حضور نے دروازے تے جس ویلے اپنی اے رکے دامن چھنڈنی تے تسی تکو اتھے ون کے حال ہونا ڈیر لانی اتھے ون کے تے وچ کئی پیغام دینے والے کو کہ جے کوئی ایویں تک تو کے عاشق تو سچے بھیجنے نہ پیغام تے کوئی ایویں تک تو کے نال بھیج چھوڑیا چل میرا بھی لے جا، او غرانی ٹھہر جا، تو ایویں کچے ہیں لے کچھ نہیں ہے تے کئی جڑی پھر سبا نخرے کرنی۔ پتہ ہے نخرہ ایک میری غزل دا شعر ہے، دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ صبا کے غمزے، دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ صبا کے غمزے، دیکھیے کیا ہو تیری زلف کے لہرانے تک، دیکھیے کیا ہو تیری زلف کے لہرانے تک، دیکھیے کیا ہو اور میں تجھے بھول کے بھی بھول سکوں ناممکن، میں تجھے بھول کے بھی بھول سکوں ناممکن، یہ تعلق تو رہے گا میرے مر جانے تک، یہ تعلق تو میں کیس میں بیان کیتا دل پہ عالم یہ گھٹن کا، میں بیان نا آواز نخرے کرنی سبا کسی ویلے، دل پھسے ہے زلف نے کنڈلے دل جڑے نا، دل و جاں ہزاراں گرفتار داری، دل و جاں ہزاراں گرفتار داری، دل ہزاراں اس زلف نے کنڈلے تد پھسائے، اور باہر منہ ہزاراں گرفتار داری، باہر منہ ہزاراں گرفتار داری، باہر منہ ہزاراں، ہر وال نے وچ ہزارہ قیدی پھسے، مقصود اور کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی،
زلف یار کھولی وچ دل پھسے گلیاں نال پکڑ کے ہنجی لٹکا دیتا اس دنیا میں تے میں کہ عرض کی تھی کہ دل پھسے زلف نے کنڈل تے سبا جڑی ایک تے کٹن ہے کٹن نے بابا جی بے جلو کٹن نے بڑی حبس ہے جس طرح ہتھے حبس ہے جی دیکھو نا تسا نا دل کیتا ہے نا اس گرمی چ بیٹھے ہو گرمی برداشت کر لے ہو لیکن میری گرمی سخن تو محظوظ ہو رہے ہو گل سمجھنے ایسے بھی عقل مند بندہ چاہینا ہے چبل نہیں چاہینا چبل نیری منہ تے کھبل تے اتے جہالت ڈبل اسانی گل سمجھنا ہے معزوز آدمی پڑھیا لکھیا ذوق والا آدمی جائل ہوئے پر دل زندہ ہوسنا ہوئے اساں پڑھے لکھے چبل بھی تکین پڑھے لکھے ڈنگر بھی تکین ہم ان پڑھ اور جہلوں کی قدر کرتے ہیں جنہوں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی مگر بات سمجھتے ہیں اور ان کے دل کی دھڑکن عشق کی بات سن کر دھڑکنے لگتی ہے تیز ہو جاتی ہے ہم ان جاہلوں کی عزت کرتے ہیں اسی نہ پڑھے آنکھیں کراں ایم اے ڈگریاں رکھی ہیں نے فٹ پاتا تے پھرنے پھر حضور نوکری کوئی نہیں ملنی اوے رسول نے عاشقاں بھی کدے پھرنا تکیا نے حضور نے غلاماں بھی کدے تکیا نے کہ جناب اساں نوکری کو لیو نوکریاں جتیاں چ مارنے نہ جا کیوے او تے آنے نا اج کوئی نہیں اج زیور بے ورے ٹھان دے ہن متاں ڈیہ سہاگ دے آندے ہن اج زیور بے ورے ٹھان دے ہن متاں ڈیہ سہاگ دے آندے ہن اج زیور بے ور ٹھان حق نصیب حق نصیب حق نصیب حق نصیب حق نصیب او آنے نا ساں تے وصال نے دیاڑے پہ نیڑے آنے نو اے جڑے زیور تے کجلا تے سرخیاں تے مرگیاں لگیاں آج میں شیشے تکنا پیا ماں آج سونا پیا لگنا میں شاید میرے محبوب دے وصال دے دیاڑے قریب آ رہے ہیں یہ آج ماں زیور سونا پیا لگنا ہے میں ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جو کوچہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں تو کہتے ہیں آج زیور بیور ٹھاندے ہیں متانڈی سہاگ دے آندے ہیں تو ایسی تعلیموں کو ہم کیا کریں جس میں کور ذوقی ہو جس میں عشق رسول نہ ہو جس میں تڑپ نہ ہو جس میں اولیاء اللہ کی محبت نہ ہو جس میں ذوق کی بات نہ ہو تو کیا ہے کہ گھٹن ہے دل پھسے ہے کئی دلن زلفاں ایک ایک والش پھسے میرا شعر ہے دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ سبا کے غمزے تے سبا آنکھیں ٹورنا اور بڑی اسی تا حبت سے ماری گیا ایک ظلف نے کنڈلش پھسے ہیں ایک تو وقت پایا ٹورن تے او غمزے کرنی نخرے کرنی کیوں ٹورا کیوں بھائی اس واسطے کہ یار آکھیا تیز نہ ٹوری میں نے وال کھول وندن میں اور اسی مننا کہ تسا نہیں مننا تسی مرو کیوں دل دیتا ہے کیوں پھسے ہو اندر اے اور سبانی تے عاشقہ نکال ہو رہی اے آنین ٹور او آکھے ماں ٹورنے جو گا نہیں چھوڑیا محبوب آکھے میں نے ظلف ہونی وال سمارن تے ٹوریے تے خراب ہو گئے میں ٹوری نا تے اس آکھیا دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ سبا کے غمزے دیکھئے کیا ہو تیری ظلف کے لہرانے تک او محبوب ویک اسی تا پھسے ہیں تینی اور ظلف نے اس لہرانے تک اسنے کے حال ہوئے مران یا بچاں ایوڑا سنا ریا مقدر یا نصیب
یہ میں بھی سباب آنکھیں یہ نخرے کرنی نہ پھر کیونکہ اس نے ٹرنے نالے اس واسطے بھی ٹرنی ہے نخرہ کیوں کرنی ذرا سنو جی مولویاں نہیں ہے ساری گلاں میں سنا چکے قرآن و سنت یہ ذرا محبت نہیں یہ نہیں آنیاں کسی بڑی مشکل ہے جی اور جناب محبوب نقاب پائی ہے چہرے تھے زیر نقاب ہے چہرہ بندہ آنا ہے اون چاہو جناب لاہو مختو مخطط برد یمن آکھیا کہ نہیں آج کا میرے دادے آکھیا کہ نہیں پیر میرا نشاہ لاہو مختو لاؤ جی لاؤ جناب مختو مخطط برد یمن اے جڑے سونے خط نا یمنی چادر جڑی آپ اپنی آئی اتھے خط چھوٹے چھوٹے لگے مخطط جڑی برد یمن ہے جناب چہرے مبارک تو لاؤ من پھانوری جھلک دکھاؤ سبن او جلال مصطفیٰ نہ دسیو او ادا دسیو جڑی من نہ پاوے جلال مصطفیٰ نے متحمل نہیں اسی قبلہ اسی اپنے جمال مصطفیٰ نے متحملہ من پاوری جھلک دکھاؤ جڑی ساڑھے من نو پاوے او جھلک دکھاؤ سجن تے پھر او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں قبلہ او زحمت گفتگو پھر ہوئے جڑی ہمراہ وادیاں مہربانی فرمائی نے تے فرمایا پلہ چاہ کے گل کرو رخ سے کسی اور شاعر کے آکھیا کہ رخ سے نقاب اٹھا کہ بڑی دیر ہو گئی ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے جناب چہرہ ہٹاؤ ذرا پلہ ویکھاں تو صحیح بدہا نے مکھڑیاں ویکھاں تو صحیح تے عرض کی تھی کہ وقت ترہوں مست کنوں اے نسیم صبح مرزا عبدالقادر بیدل وقت ترہوں مست کنوں اے نسیم صبح کان شوخ اختیار بدست نقاب دا کان شوخ اختیار اے صبح آوا مٹھی مٹھی ٹرنی ہے تے ہون نخرے نہ کری مہربانی کری ہون میں محبوب اپنے آکھیا کہ تسی ذرا لاہو مختو مخطط برد یمن جناب اپنے چہرے مبارکاں سامنے کرو اسانے او آہنے نہیں میں اپنے ہتھاں نال پلہ پاسے نہ کرنا انہاں تے نہ کر چھڑیے ہون وقت ترہو مست کنوں اے نسیم صبح ہون رحم نہ ٹیمے اے صبحانی ہوا کائے شوخ اختیار بدست نقاب داد اس میرے محبوب اپنے نقاب اٹھنے نہ اختیار اپنے ہاتھ نو نہیں اپنے نقاب نو دیتا کہ اگر میرا نقاب خود اٹھ جاوے تے تو ویکھ سکتا ہے تے نقاب آکھیا اس آکھیا میں نے تے جرت ہی نہیں اے سباب آکھو نا تو دا اللہ پیدا کے ساتھ کٹیا ہے پتیاں علانی ہے چکھڑ جولنی ہے وسنے اجاڑنی ہے بڑے ٹانی ہے تے حیساں ذرا نہیں چانی ہے سمجھ آئی نہیں ٹٹھے بڑے ہیں ٹانی ہیں تے نقاب نہیں چانی ہے اڈیاں ڈیاں توائیاں چار چھوڑنی ہے تے ذرا جا نقاب ہے ٹورنا ٹور ذرا بسم اللہ کر نقاب اچھا
ہوں میں پھر مرزا بدل آنا کہ اسی ہاتھ بن کے نسیم اگے کھلتے ہیں کہ ٹر آپ یار منہ کو پلہ چاہنا کہتا میں قسم نہیں چکنا نقاب اٹھے تو اٹھے بھی شک تسی زیارت کر لو تے آپ نقاب اٹھ نہیں سکنا ہوں اس کو اور دعا ہاتھ کیڑا ہے اے ہاتھ بھی نہیں تے پھر سبا والا ہاتھ تے ہے وے نا اور دی محنت کر تے مطلب ہے منت انہاں دی کری دا جڑے نخرے والے ہون میں ثابت کیتا کہ نہیں ہوا نخرا کر دی ہے جی ہوا نخرا کر دی تے میں آکھیا جڑی اے جی ہوا نخرے کرے نا تے اس ویلے ایک منزل ہوندی جڑی بندے دی تے معبود دی عرض ہوندی ہے اس ویلے نخرے کر دی نا تو پھر میں ذرا سبا نو کہندا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے سارے ولی تے بزرگ تو دا سبا چاہ کے جامی صاحب آکھیا تینو تیری تعریفاں رومی حافظ سادی اسجدی فرخی نظامی نظیری بیدل تے بڑے بڑے استاد تیرے ہزاراں لکھاں علماء فصاح اولیاء کر گئے تے تو سرے تے چڑھ گئی ہے تیری بڑی عزت ہے حضور دے دار بنی تے میں ہن اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ وچ عرض کر رہا میں اتھے آج ایک عرض کر رہا سدھی جس مینوں پیدا کیتا ہے تے تینوں بھی پیدا کیتا تو آنی میں سنے کھڑنیاں چاہ کے بڑی مہربانی کرنی ہے تے بڑے بڑے لوگوں نے سنے کہن گئی اساں جیاں کو جیاں بھی تک کنیا کر چل پھر تیرے نخرے نہیں چلنی چل پیچھے کیوں اسا کیوں میں کیا میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان کیوں وارث ناروے والے وارث اللہ نبی وارث سنی جا کے اتھے بن کے جڑی میں گلہ کر رہی میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان میرا مالک اے سبا نخرے نہ کر بہو سرے تے چڑھ گئی ہیں آج میں ایک اور بارگاہ میں جا رہی ہوں جتھے مدینے والا عرض کرنا ہے آج میں اتھے بھی عرض کر رہا ہوں مدینے والے دا وسیلہ پا کے عرض کر رہا ہوں میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ پر کیا بلا ہے صبا کون ہے نامہ پر کیا بلا ہے صبا کون ہے نامہ پر کیا بلا ہے صبا کون ہے وہ اس کی بارگاہ ہے اسیاں پناہ میں عرض پرداز ہے نصیر بے نوا جو خاموشیوں کی زبان جانتا ہے جو گنگوں اور بہروں کی زبان کو جانتا ہے اب نہ اے صبا تیری ضرورت ہے اور نہ کسی نامہ پر کی ضرورت ہے نامہ پر کیا بلا ہے صبا کون ہے نامہ پر کیا ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات لیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون اس ساری تفصیل اس آیت مبارکہ دے تحت ہوئی ہے ادھر ادھر جا کے سارے پاسے پھر کے تے میں مڑ کے کشتیاں اتھے ہی آندا
کہ جڑی موافق ہوا ہوندی نا ولے تجری الفلک بامرہ وہ بادبان دے حافظ دا شعر یاد آیا میرا دادا بابو جی میں نے وہ کچھ پڑھا کے گیا کہ میرا دفتر نہیں مکدا سننے والے مک جا سن میرا دفتر نہیں مکدا کشتی وچ ایک ہونی ہے باد مخالف بہ جاؤ سارا سواد خراب کرے کرو نہ کرے ایک اٹھنے ہو نا پھر ساری پیچھے پا چھوڑنے ہو آرام نہ سنیا کرو ایک ہونی باد مخالف جیڑی ہوا وہاں اپنی جدھر جانا چاہنی ادھر نہیں کھڑنی دو پاسے کھڑنی ما کلو ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن کیا کیا متنبی ہر ضروری بندہ نہیں جڑی بندہ تمنا کرے وہ اپاک نے بعد دفعہ بندہ سمندر دریا وچ کشتی پانا ہے تو کشتی ادھر پاسے نہیں جس پاسے نہیں کھڑنا چاہنا کیونکہ ہوا جو اس پاسے نہیں ہے اس واسطے جو اللہ نہیں مرضی ہے وہ اونجی ہونی بندے نہیں کئی آرزویں نہیں پوری ہونی وہ آخنا ہے چاہنا تو میں عرض کی تھی کہ اس وچ آکھیا کہ حافظ آنا ہے کہ کشتی شکستگانے اے باد شرط برخیز کشتی اسانی ترٹی ہے اے موافق ہوا شرط اس ہوا آوان ہے جڑی جدر منزل نی طرف جہاز یا کشتی جا رہا ہوئے اتفاقاً ادھر ہی ہوئے ہوا بھی ادھر دی ہوئے اس آنن باد شرط تے جڑی خلاف منزل ہوئے اس آنن باد مخالف حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرمانن کہ اے موافق ہوا اسنی کشتی ترٹی ہے اے موافق ہوا ٹور باشد کے بعد بینے آروے آشنا ہو سکنا ہے کہ اپنے محبوب تے یار نہ چہرہ ون کے کدھرے ویکھاں ٹور جے کے کنارے لگا کسی ون دے تے اے جتنے حکم اے مبشرات چون سارا کچھ اللہ تعالیٰ بشارتاں بھی دیتیاں ہواواں نے حوالے نالوی یوسف علیہ السلام نے کسے نے حوالے نالوی تے نسیم کوئے محمد نے حوالے نالوی تے اے محبتہ نہیں ہے جڑی اے چونکے اے آج جڑے توریے وے چلیں نسبت کے چھونکے نسبت دھوریے میں چلے ہیں نسبت کے جھونکے اب بھی کوئی بھونکتا ہے تو بھونکے سمجھ آئی دھوریے میں چلے ہیں آج نسبت کے جھونکے اب بھی کوئی بھونکتا ہے تو بے شک بھونکے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نسبت عطا فرمائے اور ان ہواؤں ایک منٹ ایڈی جلدی نہ اٹھیا کرو آرام نال گل سننے نہیں تمیز رکھیا کرو ڈنگراں تے بندیاں جی فرق ہونا ہے ڈنگر سننے تے تھوڑی دیر بعد سر چڑھ چھوڑنا سمجھ آئی نا آرام نال گل مکسی تے تاں اٹھ سان ایتھے بھی اللہ نی دنیا وچ اللہ نی گل مکی تے دنیا مکسی تاں اٹھ سی دنیا گل میں نہیں سمجھو میں گل مکنے بڑی اچھی گل کی تھی کہ اے دنیا وچ جڑی گل تاں مکسی اے دنیا جس ویلے اللہ لی گل مکسی تے اللہ جس ویلے اپنی گل ایتھے مکاسی تے تاں دنیا مکاسی ماں پہلے گل مکاؤن دیو مکڑے جوگیو ایویں نہ اٹھیا کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین